حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ عرض کی، آپ کیا فرماتے ہیں اگر اسے صدقے کے لیے کوئی شے میسر نہ آئے؟ فرمایا، اپنے ہاتھ سے کام کرے، پھر خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ عرض کی، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو فرمایا، ضرورت مند مصیبت زدہ کی مدد کرے۔ عرض کی، آپ کی کیا رائے ہے اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو؟ فرمایا، نیکی یا بھلائی کا حکم دے۔ عرض کیا، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو؟ فرمایا، برائی سے بچے کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، حدیث مذکور میں تنگ دست مسلمان کے لیے اس بات پر تنبیہ ہے کہ کسی پر بوجھ نہ بنے، بلکہ اپنے ہاتھ سے کام کاج کر کے اپنے آپ پر خرچ کرے اور اسے صدقہ سمجھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے قاریوں کی جماعت، اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے پر چلو، اپنے سروں کو بلند رکھو اور مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو۔ حدیث مذکور میں اس بات پر بھی تنبیہ ہے کہ مومن جب کسی نیکی پر قدرت نہ پائے تو کوئی ایسی نیکی کر لے جس پر اسے قدرت ہو، کیونکہ نیکیوں اور بلائیوں کے دروازے بہت زیادہ ہیں اور اللہ عز و جل کی رضا کے راستے بھی بے شمار ہیں۔ دلیل الفالحین میں ہے، تنگ دست و محتاج کو چاہیے کہ محنت و مزدوری کرے، اس سے جو اجرت حاصل ہو اپنی ضروریات کھانے پینے، اوڑھنے پہننے وغیرہ میں استعمال کرے، تاکہ کسی سے مانگنے کی حاجت نہ رہے اور اپنے اوپر خرچ کر کے صدقے کا ثواب پائے۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، برائی سے رک جانا صدقہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر برائی سے بچے تو اس کے لیے ایسا ہی اجر ہے جیسا مال صدقہ کرنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان حدیث مذکور کی شرح میں فرماتے ہیں، اگر صدقہ کے لیے کوئی چیز میسر نہ آئے تو صحابہ کرام یہاں صدقہ سے مالی خیرات سمجھے تھے، اس لیے انہیں یہ اشکال پیش آیا کہ بعض مسلمان مسکین مفلوق الحال ہوتے ہیں جن کے پاس اپنے کھانے کو نہیں ہوتا، وہ صدقہ کہاں سے کریں؟ فرمایا، اپنے ہاتھ سے کام کریں، پھر خود بھی فائدہ اٹھائیں اور صدقہ بھی کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب سے معلوم ہو رہا ہے کہ مال کمانا بھی عبادت ہے کہ اس کی برکت سے انسان ہزارہا گناہوں سے بچ جاتا ہے، جیسے بھیک، چوری وغیرہ۔